الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تعالى في مقام آخر سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك حمد بے حد اور خدائے پاک را آنکھ ایمان دار مشت خاک را ہزار بار مشہورم دہن ز مشک و گلاب گروز نام تو گفتن کمال بے ادبی سکی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی کس مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا و رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا وجود ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پیر طریقت رہبر شریعت صوفی واسطہ جناب پیر محمد قاسم صادق مولوی آستانہ علیہ موڑا جنگل پیر فخر خطیب ساڑھے آگے سنت و جماعت صوفیات کے اندر اور اس علاقے کے اندر اللہ دے دین کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت قرآن و سنت دے دینے. اللہ پاک ہر سنی بزرگ لوگ اللہ پاک سلامت رکھے. پیر صاحب قبلہ نال بڑی دیرینہ ملاقات ہے جس جگہ تبیر ملتے ہیں بڑی محبت پر ملتے ہیں اور آستانہ لیا گنگور شریف دے جتنے بھی عقیدت مند اللہ تعالیٰ بزرگاں دے فیضان نو توڑے اندر جاری فرمائے اور بزرگان دین دے جو طریقے نے محبت اور پیار والے اللہ تعالیٰ انہاں تے عمل کرنے والا بنائے. جڑے صوفیات دا مشرب ہوندہ ہے الحمدللہ بندہ نہ چیز دا بھی وہی مشرب صوفیات دا تو لیکن سچے صوفی کی طرح اور گھرے صوفی کی طرح بندے چاہیے
نقش قدم پہ چلنے والا بڑا ہے۔ حضرت سری سچی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سنا ہوئے گا، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے صوفی نے حضرت سری سچی رحمۃ اللہ علیہ سکھا۔ آپ کے خانقاہ میں ایک دن ایک قافلہ آیا رات، سمجھ آتی بھی؟ آواز آتی بھی؟ سمجھ آتی بھی؟ اچھا بھائی پھر اتنی آواز میں ہے وہ تو بولو سونی اونچی کرتی ہے۔ اچھا جی، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی نے، بزرگ نے، اور آپ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض یافتہ، اور حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت امام جعفر الصادق نے فیض یافتہ، اور حضرت امام جعفر الصادق آپ حضرت قاسم فقیہ مدینہ نے فیض یافتہ، اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ آپ حضرت سلمان فارسی نے فیض یافتہ نے، اور حضرت سلمان فارسی جناب صدیق اکبر دی وسادت نال رسول اللہ سرکار نے فیض یافتہ۔ حضرت سری سکتی صوفی سن، بزرگ سن، ایک رات نو انہوں نے مشہد تے یا زاویہ، مشہد زاویہ خانقاہ آستانہ تقیہ یہ بزرگاں دے جتھے وہ رہندے انہوں نے نام ہوندے ہیں مختلف علاقے میں، انہوں نے مشہد مبارک تے لوگ آئے، باپ نے فرمایا بھئی وہ باہر جڑا خادم سی وہ گیا باہر، اے بیڑا سی وہ جدو گیا تے اس نے کہا ہاں بھئی کون ہو تو کدے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی رات رہنے کی مسافر آتے ہیں، بابے دی کنیا بھی کہتے سے کہ رات رہے پر سردی بڑی ہے تو اسی سفر نہیں کر سکتے۔ بابا جی تو جڑا ملنگ سی وہ بڑا اوکھا ہویا اس گل تو انہیں نہ مڑ لنگر کو کہنا ہوا، اس جا کے دسیا بھائی سرکار کوئی پرانے آ گئے نے تو آدھے اسی رات رہنی، نال یہ دسیا بھائی وہ رہن لگتے ہندو، غیر مسلم لگتے نہیں، مسلمان نہیں، یہ وضاحت نال دسیا بابے اور اکثر میں مڑوں نے چھٹی کرا ہندو نے، وہ ضروری جڑے وہ جی ہندو نے وہ رات رہنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بھائی ہندو بھی لے رکھ لے، نہ یہ جو ہندوان رکھنا جو انہیں روٹی کھوائی تھی، جابر نے فرمایا وہ بھی تو دیندے ہی پیا ہے، وہ بھی تو دیندے ہی پیا ہے جنہوں نہیں منتے، تو بھی ایک رات دے چھڑا وہ اندر لے آ کے رجوع کر کے باہر لیا، اسے کہ بابے کی بھی سمجھ نہیں ہوگی، بڑے جو کلید نے تو اندر داخل کر لیا، برتن دھونے پاؤ گے نہیں کرنا، وہ انہوں نے باہر لیا اسے، اس باہر لیا جڑا لنگر اگے ودیا پیا سی نا وہ لیا کے تو اسے کہا بھی جڑا ہے ونڈ کے کھا لو، نہ بابے نے دسیا ہے نہ اور منگیا ہے، میٹھو نے پکڑا اندے بتیرے آئے لنگر تھوڑا جہا انہاں وہ ونڈ کے کسی دو برگیاں کسی ترے برگیاں کسی چار آئیاں انہاں وہ کھا لیا، رات رہے سویرے اٹھے تو اپنا الگ بابے نے پوچھا ہمیں بندے آ گیا نہیں آ گئے، لنگر کھوایا ہی گل بڑے سال لنگ گئے، وہ بندے جڑے ہندو قافلہ لے کے آئے وہ مڑ سپیشل آ گئے، انہاں آ کے بوا کھڑکایا خانقاہ دا تو بندہ کو نکلیا ملنگ کوئی ہو سکے ہاں بھائی کی گل ہے اسے کہ جی اساں بزرگاں ملنا ہے کوئی کام نہیں، اس جا کے دسیا جی نے جو ہندو نے جی کئی سال پہنا آندے اسی آیا کسی بابے نے ملنا رکھ لیا، ہاں جی کدے آئے ہو؟ انہیں کہا بابا جی بڑے سال پہنا اسی تہاڈی خانقاہ وچ آئے سن،
کھانا دیتا سی تھوڑا تھوڑا اسی وہ کھا لیا سی کسے 2 مرغیاں کسے 1 مرغی کسے 3 مرغیاں جنیاں سی مرغیاں کھادیاں گیاں انہیں اللہ سانو پتر دیتے گل دی رمض لگے رمض اس کو اگائیں پتر اللہ بغیر درویشاں تو بھی دیندہ پیا جڑے اللہ نہیں مندے انہاں نے بھی دیندہ پیا رمض اگلی گل انہاں بابیاں فرمایا پھر کیجئے انہاں کہ جی ہن گل وہ جڑے تواڈیاں مرغیاں نال پیدا ہوئے نے اسی جڑا مذہب آ اس تے نہیں ہوندے انہاں جڑا بھی پڑھیندے ہیں بھی وہ پڑھدے لا الہ الا اللہ فرمایا پھر ہن تسی کیا تے ادوں لگے جی انہاں رکھ لو جو وین تواڈے اس ویلے باپے اور اس ملنگ لو بیٹھے اپنے درویش لو دیا فرماندے نے بجے ادوں کنجوسی نہ کیتی ہوندی ہوئی یہ تو ادو کنجوسی نہ کیتی ہوندی ہے نہ رجا کے کما دے ہوتے نہ دے پورے علاقے لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں جمنا تو کنجوسی کیتی ہے کام تھوڑا رہ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مقام اولیاء کرام سو بھائی یہ جڑے بابے ہوندے نے انہاں دے ٹکڑیاں وچ بھی فیض ہوندا ہے انہاں دے لنگر وچ بھی فیض ہوندا ہے واللہ انہاں دے لنگر وچ فیض ہوندا ہے انہاں دے بابیاں ایک دوروں سمجھ نہیں ہوتی پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے ہوتے وچ لویے تو پتہ تھا لگتا ہے پیچھا کھلوتے ہیں کوئی پتہ نہیں ٹھنڈا ہے گہرا ہے اتنا ہے تھلے کی ہے کچھ بھی نہیں مطلب جی ٹھیک ہے پانی وچ لویے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے ان کی گہرائی کتنی ہے تصوف بھی اسی طرح ہی ہے جڑا دور رہے ان سمجھ نہیں ہوندی جڑا وچ لے آوے ان پتہ لگتا ہے بھئی یہ ہے کی یہ بابے دی صحبت تو اے دوستانے من اے جڑے بزرگ ہوندے نے انہاں نال ساڈی بڑا محبت اور پیار دا تعلق ہے بندہ فقیر صوفیاء نال بڑی محبت کرنا ہے میں صوفیاء نال بڑا پیار کرنا صوفیاء دی محبت ہے صوفیاء نال پیار ہے اور انہاں دا طریقہ سب تو بہترین طریقہ محبت والا پیار والا عشق والا بندے آج کل ایک گل بڑی کرتے ہیں بندے میں پیر نکلی بڑے میں گل مان لی نکلی بڑے اوکے میں ایگری کر لیا اس گل پہ میں ایگری کر لیا لیکن کدی وہ نقل ویکھی ہے دی اصل نہ ہوئے تے نقل ہوئے جناب جاگنا ایک باری سپیکر نقل ہے یہ دا مطلب ہے کہ نقل کسی اصل کی بنی سمجھ آ رہی ہے کارٹر نقل ہے لیکن مطلب ہے کوئی اصل آئی کی بھی ہے نقل وجی ہے پیر نقلی ہے یہ مان لینے آ لیکن کسی اصلی دی نقل دے ہے نا دے بات دے لیا بن سمجھایا تو سی سمجھ دے جے نو کوئی بندے ہوندے پرائمری کلاس دے سبق آ جاتا ہے بی والا انہاں دی ذہن قربان داری جیڑا سینے تے بیٹھ لائی بندے اور روزے حضور دے دا وصل ہے نقل اصل دی بھی ہوگی نا تے نقل والا یہ مجھے مننے با میں کسی دی نقل ہاں اس نقل دا ادب کیتیاں بھی بندے مقام بھی جاتی بندہ ایڈا کھڑا ہوئے وہ مان جائے با میں اصل نہیں میں کسی اصل دی اس نقل کا احترام کیتیاں بھی نفع نہیں بیٹی روزہ تو بڑی کوئی ہے باقی تو نہیں نقلیں گے سبھی نقل دا بھی احترام اصل دی وجہ تو کر دے ہوگے تو بھار نظر بھی جانا ہے توجہ ہو گئی ہے آپ عزیزوں اور ساتھیوں میلاد تے حضور دا ہویا سی
سرکار دنیا تے آئے سارے وہ ہاں اصل ملاد اسی اس ملاد نو کاپی کرنے سبحان اللہ جدو ملاد ہویا جویں ملاد ہویا اسی وہ بندیاں دسنے جس طرح حضور دے آن نال معجزات دا ظہور ہویا اسی بندیاں نو دسنے کہ جدو حضور آئے سارے انج ہویا سی یہ نہیں اعتقاد رکھنے حضور آج پیدا ہوئے یہ اعتقاد نہیں رکھنے پیدا حضور ادو ہی ہوئے سن لیکن جویں ہوئے سن جویں حضور دا ولادت شریف ہوئی سی اس تذکرے دی نقل اتارنے ہر سال سبحان اللہ اس بار بار رپیٹ کرنا ساڑھے دلائیں حضور دی محبت ودی ہے کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ دے دنوں دا ذکر کرو انہوں نے یاد کرو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ نے نعمتاں یاد کرو انہوں نے ذکر کرو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کتاب جو ابراہیم نے یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اللہ فرماتا ہے اسماعیل نے یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اللہ فرماتا ہے انہوں نے یاد کرو یاد کرنا حکم تے اسے دیتے ہی ایسے تمہیں بجینا یاد کرو گے انہاں گل دل میں باندھ دی جائے گی توجہ ہے ذرا بس اس یاد میں ملاد آنے پہ ایک جملہ میرا سن لو میرے سارے بچے میلاد دے موقع تے جنہی اسی خوشی کرنے ہیں نا دنیا کا کوئی بھی صاحب شعور آدمی عدم اتفاق نہیں کرتا کہ جی سانے اس گل دی خوشی کوئی نہیں با حضور دنیا کوئی ایسا بات وقت کی ہے کہ میں پریشان ہوں با حضور کیوں ہے وہ تو شیطان ہے شیطان تو علاوہ باقی سارے آمدن کی جی خوشی ہے بابی آمدن خوشی ہے اہل حدیث آمدن خوشی ہے شیعہ آمدن خوشی ہے دیوبندی آمدن خوشی ہے بریلوی آمدن خوشی ہے خوشی سارے آمدن خوشی منان دے طریقے نہ اختلاف کرتے لوگ آپ کو سمجھ آگئی اس گھر سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں آتا بس ہاں جی حضور نے آن دی خوشی کوئی نہیں آتا ہے خوشی بڑی خوشی ہے لیکن آجی میں تسی سنی خوشی کرتے ہو اے کام نوے نوے تسی کرتے ہو وہ ایتھو آکے ساڑھے نہ لڑتے نہیں خوشی کرتے سبحان اللہ خوشی ہو گیا تھا بڑی ہے اسی طرح خوشی کرنے اپنے جوش و خروش نہ وہ اندر بھائی تسی کیڑا کام کرتے ہو تو بڑا تسی فضول خرچی کرتے ہو تو بڑے پیسے لیتے ہو تو کئی گلا بنا دے بلی اسی انہاں نے میں تسی جویں تہاڈا دل کردا ہے وہ جی یار راضی کر لیا کرو ساڈا جویں دل کردا ہے سانوں اونج کر لینا دیا کرو وہ سمجھ آئیے بیلی ہوگی کوئی آج میں تہاڈا دل مندا ہے ہن تسی کر لو جویں ساڈا کردا ہے ہن سان کر لینا ساڈا میلاد اور میں بھی آکھاں گا کہ اگر کوئی شرع شریف دے مخالف کردا ہے کام میلاد شریف کو چھڑ دے جیڑا شرع شریف دے اندر مستحب ہے اور اجازت ہے جس نے کرن دی ان بے شک کرتے رہو خوشی دے موقع دے خوشی کرنا یہ جائز ہے اور سرکار دے سامنے بھی خوشی بندے کرتے رہے اور حضور دے صحابہ کرتے رہے اور حضور سرکار دے صحابہ خوشی دے مختلف طریقے اپنائے نے اسی وہی طریقے اپنائے نے انہوں تو ہٹ کے اگر کوئی اپنا رہے ہیں تو چھوڑ دے رہے مثلا میرے نبی پاک سرکار تشریف فرما ہوئے تو حضور خود روزہ رکھ دے سن سوار یہ بھی تو میلادی منائیے نا حضور بڑے اہتمام نہ روزہ رکھ دے سن تو حضور تو پوچھے گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین یا رسول اللہ تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ فرمایا اس دن میرا میلاد ہویا سی اس دن میرے دے قرآن آیا سی
مشکات کے اندر حدیث موجود ہے باب ذکر اللہ عز و جل و تقرب الیہ. میرے آقا سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ. حضور تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کے محفل میں بیٹھے سب. میرے آقا سرکار کے لیے کہتے ہیں فرماتے ہیں ما اجلسکم ہاؤلا. صحابہ ہی تھے کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کی کہہ رہے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا بك. یا رسول اللہ اللہ نے جیڑی سانو اسلام تے ہدایت دیتی وہ دا اپنے شکر ذکر کرنے اور آپ دی صورت اللہ نے جیڑا احسان فرمایا ہے اس دا پہ ذکر کرنے. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. صحابہ کہتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا. جڑا ساڈے تے اللہ نے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنا بیٹھا. میرے آقا سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذلک. اللہ دی قسم ہے کیا باقی اس کو بیٹھے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک. یا رسول اللہ صلی اللہ دی قسم ہے صرف اس سے واسطے بیٹھے گئے. تیرے نبی پاک سرکار نے فرمایا میں قسم کسی تہمت دی وجہ تو نہیں اٹھوائی تواڈے کولوں ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. آج جڑی تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو اللہ فرشتیاں جو بیٹھ کے تواڈی اس محفل میلاد تے فخر پیا کرتا ہے. وزیدہ جب حضور سرکار کی آمد تذکرے کے صحابہ بھی کرتے سن محافل. حضور سرکار خود کرتے سن ممبر کے جلوہ فروز ہو کے حضور فرماتے سن. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی خدمت چاہے انہوں نے کوئی شکایت کی حضور کی خدمت یا رسول اللہ کچھ لوگوں کو میں اپنے نسب سے بارے گلنا سنی. حضور سرکار کے بارے نسب بارے میرے بارے گلنا کرتے تو میرے آقا سرکار فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور منبر دے جلوہ فروز لوگ بیٹھے ہو گئے باپ فرمانے من آنا میں کون ہوں؟ صحابہ نے فرمایا من آنا. صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے انت رسول یا رسول اللہ تسی اللہ کے رسول. حضور فرماتے ہیں رسول میں ہیں لیکن آج تعارف اور کروا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں آنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. میں محمد عبداللہ دا بیٹا اور عبد المطلب دا بیٹا. یقیناً صحابہ کے انہوں نے سنتے یا رسول اللہ آقا تسی صحیح فرما رہے ہو. حضور فرماتے ہیں صحابہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. سبحان اللہ. میں میلاد جڑا حضور منبر تے بیٹھ کے خود اپنا میلاد اور اپنا تذکرہ بیان کرتا ہے اور بڑی نور دی آمد اور اس کے سارا پروسیس میں بیان کرتا ہے. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. بس یہ جامع حضرت ارباز بن ساریہ حضرت ارباز بن ساریہ کے صفہ دے صحابہ شامل ہے. یہ صحابہ صفہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ حضرت ابو ہریرہ پوچھے یا رسول اللہ متا وجبت لکم پھر تسی نبی کے تو بنی. میرے اکل اقبال سرکار نے فرمایا آدم بین الروح والجسد. بیان فرمایا حضور نے پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ نے خلق کو پیدا فرمایا اور محمد مصطفیٰ سرکار کے نور نونہ دے وچ رکھے بڑا بہترین سی. فجعلنی مجھے رکھا فی خیرہم جو ان میں سے خیر والا یعنی انسان. ثم جعلہم فرقتین اور اللہ نے انسانہ دے دو گروہ بنائے عربی اور عجمی. جعلنی فی خیرہم پھر جڑا انہیں جو خیر والا سی یعنی عرب انہیں میرا نور رکھا. ثم جعلہم قبائلہ پھر اللہ نے عرب کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم جڑا سارے کو بہترین قبیلہ تھی یعنی قریش قریش میرا نور رکھا. ثم جعلہم بیوتا پھر عرب قبیلے قریش نے گھر بنائے وہ بیت بنائے گھر
ثم جعلنی فی خیرہم بیتا جڑا سارے بہترین گھر سی وہ میرا نور رکھے ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا پھر اللہ نے گھر بنایا اور بہترین گھر میں نور رکھیا انا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا میں آپ بھی تواڈے چوں چنگا میرا گھرانہ بھی تواڈے چوں چنگا ہے اس حدیث کا ترجمہ حضرت نے بڑا حسین کی انا خیرہم میں سب سے بہترین ہوں اعلیٰ حضرت نے اس مفہوم کو بیان فرمایا کیا فرمایا خلق سے اولیاء سے رسول خیرہم حضور خود فرما رہے نا تو اس کا بیان فرمایا خلق سے سونے نبی کی شان ہے جو بیان کریا کرو جو آشکارا حق بن گئے تاب کے ذکر کریا کرو تے عشق نال کریا کرو ہمیں چلو لے جا تہاڈا نیویں ہوئے عشق پورا ہونا چاہیے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے بھائی سنگیو ٹھیک ہے نا ادینہ نے دیوکار حضور فرمانے سأخبركم بأول امری آؤ میں تمہیں شروع تو کل سنا سأخبركم میں تمہیں خبر دیتا ہوں اول امری پہلے سب سے ہوا میرے آقا فرمانے آنا دعوت ابراہیم یہ حضور فرمانے آنا دعوت ابراہیم حضور فرمانے صحابہ حضور کے لیے گالا نشارہ فرما رہے ہیں کہ دعوت ابراہیم کہ میں دعائے ابراہیم ہوں وہ دعائے ابراہیم کی سی یہ حضور فرما رہے ہیں آنا دعوت ابراہیم ابراہیم نے دعا میں آیا ہوں دعا کیڑی سی وجہ ہے حدیث کو قرآن پر جڑا کے سمجھ آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا کی بنایا نال ابراہیم بھی نے نال حضرت اسماعیل بھی نے اللہ تھوڑے دن نگرانی اس پہ بڑھ رہا ہے اور جو ہے عزیزہ نے من میں دوستہ نے من اللہ تا قرآن سنی اللہ فرمان نہیں دیا رفع ابراہیم القواعد من البیت
یہ توجہ ہے جناب جی دیواراں اونچیاں ہو گئیاں کہ اللہ دا کعبہ گیا بن رب دے کعبے کو کھلو کے یہ بھی پہلی ساریاں تو دعا منگیتی ہے نا کعبے وہ حضور دے میلاد دی منگیتی میں بڑی دیمانداری کا گل کر رہا بتا دو ضرور سنو کعبہ شریف بنن تو بعد بنائے ابراہیمی تو بعد یعنی سب کو پہلی دعا ہے حضور دے میلاد دی منگیتی اللہ دے قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنا لیا یہ کعبہ بنا کے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ سوڑیا کعبہ میں بنائے اس کعبے کے قریب رسول کو مبعوث فرما دیا کافر وباد کر دے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ سونے نے رسول بھیج رہے ہیں ایسا ہوئے بتایا یتلو علیہم آیاتک اور جو ہے رات اینا دے قرآن کی آیتاں پڑھے ہیں ستھریاں کرے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا اے اللہ اے میرے رب وبعث مبعوث فرما فیہم ان میں رسول اللہ دے نبی فرماتے ہیں وہ جیڑی کعبے کو کھلو کے میرے دادے ابراہیم دعا منگی آئی نا جیڑے رسول واسطے بھائیو بھیج آنا دعوت ابراہیم وہ دعا میں اور سمجھ آئیں گے کہ کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں وہ جیڑی دعا حضرت ابراہیم منگی آئی نا بھئی نا رسول بھیج آپ فرماتے ہیں وہ دعائے ابراہیم بن کے میں آئی نقشبندیہ گمکور شریف آستانہ لیا نقشبندیہ مولا شریف آستانہ لیا نقشبندیہ بلو جنگل شریف حضرت علامہ مولانا خالد اقبال نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بھائی بزرگان دین سے ہونا میں بلدی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے میں بلدی روحانیت جوہر برکت ہو رہا ہے تو جو ہے حضرات عدینہ نے من میں دوستہ نے من میرے پاک نبی فرما دے آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ دوسری فرما دے کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑی بشارت دیتی آئی نا وہ بشارت عیسوی بھی میں آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ بشارت عیسیٰ کی سی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہبر الحکم حوال عبرہ سبوہی لمحوت عبید اللہ وہ نہ جس لئے مردیاں زندہ کرنا کوڑیاں سونیاں کرنا لولیاں صحیح کرنا لنگڑیاں سیدھیاں چا کرنا تے بندیاں ایران ہو جانا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساریاں ہوندیاں فرمایا ہویا جے تو اسے مین پہ بہن دے ہو شانہ دے ہو دیاں بیٹھن والیاں ہونیاں جڑا میرے تو بھی بعد آ رہے اے اللہ دے پاک نبی ہو کونے فرمایا مبشرم برسولی یادی بعد اسمو احمد فرمایا میں تنہیں بشارت دینا مبشرم برسول میں رسول دی بشارت دینا یاتی من بعد اسمو احمد جیڑا میرے دو بعد آئے گا دا اسم احمد ہوئے گا فرما دینا وہ بشارت جیڑی حضرت عیسیٰ دی تھی وہ بشارت عیسوی بھی میں دعائے ابراہیمی بھی میں تے بشارت عیسوی بھی یہ حضور خود فرماتے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ پھر اگلی کی گل فرماتے ہیں فرمایا وَرُقْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَعَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي مشکات المشاقی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی اپنی دے وہ خواب جب میں پیدا ہویا تو جب والدہ میری خواب تک نہیں گئی وہ جڑے خواباں میریاں ماں نو میریاں خواباں ہوئی ہیں وہ خواباں کی تعبیر بن کے بھی اپنی ماں دی گودے چوڑنا میں آپ نے سمجھ آئی حضرات میں کوئی نہ عزیز علی وقار میری نبی پاک سرکار دی والدہ محترمہ فرما دیا جب وہ حضور دا عمل شریف کیوئے رات کو حضور دی والدہ دے پاک وجود چاہے توجہ ہے جناب آپ فرما دیا جب حضور دا نور پاک میرے پاک وجود دے اندر آیا ہے
فرمانے میں پوچھا بزرگو تسی کون ہو جڑے میری خواب جا کے کس کی بشارت دے رہے ہو؟ آپ فرمانے میں اس کو کہنا میں کوئی پتہ نہیں کہ میں حاملہ پہلی خبر یعنی میرے حمل کی میرے کو آئی والے میں خواب چین جائی سفید داڑھی کا دوچا بزرگ میری خواب ہے میں پوچھا بزرگوں کس کی بشارت دے ہو کون ہو سبحان اللہ آپ فرمانے میں آمینہ میرا نام آدم ہے میں کوئی انسان نہ باپا تینوں بشارت دینا تو نبیوں دے سردار دی ماں بننے والی جو ہے جاکو سبحان اللہ حضور دے ملاد دے جتنا پیار نہ بولو گے حضور سرکار دی بارگاہ جادری اڑی پکی ہوئی جانی ہاں جی عظیم من و دوستہ دی من حضور دی والدہ فرما دی پہلی رات لیکن عورتاں دے وارثات عام عورتاں دے اور ہوتے جو عورت پریگننٹ ہو جائے وہ دے وارثات طرح کو ہوتے وہ دا جیب نکلاتا ہے جیب بدلی ہوتی ہے جیب براندا ہے وہ باؤنڈنگ ہوتی ہے الٹیاں آندیاں نے اور چکر آتے نے کچھ بھوک نہیں لگتی اور پرابلم ہوتی ہیں بھاری پن محسوس ہوتا ہے طبیعت سکت ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے بھاری پن ہوتا ہے طبیعت مطلعاتی ہے عجیب و غریب یا ماحول ہوتا ہے لیکن حضور دی والدہ فرماتی ہے میں تے پتہ ہی نہیں چلیا میں نے ادو پتہ لگا جدو خواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے نالے زیارت کرائی ہے نالے خبر دیتی ہے آمینہ مبارک ہوگی تو نبیوں دے سردار دی محمد نوالی آپ فرماتی ہیں پہلی رات لنگ گئی پہلے مہینہ فرماتی ہیں جدو سویر ہوئی ہے میں نو اپنے وجود جو خوشبو محسوس ہوتی ہے یہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ سرکار صحابہ کبھی نہ پوچھا حضور کے بھی جاتے ہیں وہ اکثر کہنجی ہی پتا کر لیندے ہیں بھئی خوشبو کیڑے پاس سمونی ہے حضور بھی ہوتے ہی ہونے جدو اپنی ماں دے وجود چاہے ہونے میرے پاک نبی سرکار نے اللہ 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 یقیناً خوشبو دے حضور دی پھیل دی ہونی آپ فرمانی آواردات آپ فرمانی میرے کو خوشبو یون لگ پئی فرمانی خوشبو آن لگ پئی سویرے باہر نکلی جیڑا پتھر میں نیا میرے تے سلام پڑھتا ہے جیڑا درخت میں نیا میرے علمو کر کے درود پڑھتا ہے تے میرے وقت جھکتا ہے درخت جھکدے نے پتھر درود پڑھ دے نے اے جناب جو ہے ہمارے ساتھ تو آپ مانگے جو عورتوں پتہ لگیا نا بھی آمنا ہے یہ عورتاں آئیے تو نہ مل کرنا چل پایا بوتاں دے نام دا کڑا پایا اور میں نے گیا کڑا پایا تو کڑا ٹوٹ کے زمین تے لے یہ سیرت کی کتاب میں سیرت رسول ہے وہ کڑا ٹوٹ کے زمین تے لے وہ نہ مڑ سے پایا مڑ ٹیک پیا نہ مڑ پایا مڑ ٹیک پیا تقریبیاں مڑ یہ سمجھ دا مسئلہ ہے وہ مڑ سمجھ دیا نا کچھ آیا ہے لیکن یہ آمنا خیر ہوگا تھی میرا کڑا پہنیا ضرور کے ہوئے تھے ٹیک بودا خیر ہوگے تو جو ہے حضرات کے نام سبحان اللہ اللہ یہ تغمت ہوئی جنہوں سمجھنا نہیں ستاریا بتیا اور میرے بیلیوں میرے عزیزوں میرا سونا نبی تے ساری کائنات تو شرک دور کرنا ہے بھلا اپنی ماں دے ہاتھ دے پتر دے نام دا شرک کی میں گوارا کر سکتا ویسے ہے کہ گال ہے میں ہوئی نہیں سمجھ آ جائے جینا نبی ہاتھ دے شرک برداشت نہیں کرتا وہ ماں دے دل شرک برداشت کر سکتا جی سمجھ آئیے اللہ سونا فہم عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے حضور سرکار تا دھرتی تے قدم رکھن تے دھرتی پاک ہو جاتی ہے جس ماں دے اندر ہے پتہ نہیں ماں کتنی پاک ہوئی ہوئی عزیز اجمن و دوستان میرے پاک نبی دی والدہ محترمہ فرمانی 9 مہینے گزر گئے یہ دوبارہ ربیع الاول دی رات آئی میں اپنے گھر دے اندر چلی آئی آپ فرمانی اس کل گئی کہ 12 دی رات آئی تو میں آئی بار اٹھ کے اندر کمرے میں کمرے گئی آپ فرمانی پاس میرے دل سے خیال آیا کہ میرے کو دائی کوئی میرے کمرے کی دیوار پھٹ گئی 4 عورتیں اندر
دروازے کیوں نہیں آئی؟ یہ فرق ہے، دروازے چونا عادت کے مطابق ہے، معجزہ عادت کے مطابق نہیں ہوتا، معجزہ خرق عادت نہیں ہوتا، معجزہ عادت تو ہٹ کے ہوتا ہے، اس واسطے اللہ نے دروازہ بھی کھڑا بنوایا۔ عزیزہ نے آپ فرماتی ہیں میرے کمرے کی دیوار پھٹ گئی، چاروں اندر داخل ہوئیاں، میں پوچھا تسی کون ہو؟ کسی عورت کا تعارف ہے میں کہ وہ ایک نبی دی والدہ نے، کسی دا تعارف ہے میں کہ وہ نبی دی بیوی نے۔ فرماتی ہیں میں پوچھا ایڈیاں شانہ والیاں عورتاں تسی میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ فرمایا تیرے آن والے لال دیاں دائیاں بن کے آئی۔ اب کیا کو سبحان اللہ۔ عزیزہ میری وقار رسول اللہ سرکار دی والدہ فرماتی ہیں میرا کمرہ جنتی پرندیاں نال بھر گیا۔ اس رات میرا کمرہ جنتی پرندیاں نال بھر گیا، جنہاں دی چونچاں صورت ہیں اور وہ بڑے خوبصورت پرندے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہ اس رات میں دیکھا کہ آسمان سے تارے میرے مکے شہر کے نیڑے آ گئے، لیکن وہ مکے دے نیڑے نہ آئے، اصل رسول اللہ سرکار سے گھر دے نیڑے آئے۔ آپ کو سمجھ آگئی حضرات کے نام؟ عزیز منا فرمانی ہے اللہ فرمایا فرشتے ہو آج جنت نو سجا دیو، جبریل جا میرے یار دیو مونی کھڑیے، ذرا میرے سونے نبی دے گھر دے کول کھڑا ہو جا۔ جبریل آ گئے، آٹھ فرشتیاں دی جماعت آ گئی۔ نبی پاک سرکار اپنے امی جان روٹی فرما دیا کہ میں نے گھبراہٹ محسوس ہوئی، دل میں گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ باپ فرما دیا میں ویکھیا ایک پرندہ ہے وہ اپنا پر میرے سینے تے مار لیا، میری گھبراہٹ دور ہو گئی، اور ایک سفید رنگ کا پیالہ مشروب دا، دودھ تو سفید، برف تو ٹھنڈا تے شہد تو میٹھا، وہ میرے سامنے آیا۔ فرمانیاں میں پی لیا، اللہ نے میری گھبراہٹوں سے وقت دور فرمایا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ عزیزہ نے وقار ساری کائنات حضور دی آمد کا انتظار کر دیے پئی، فرشتے کھڑے ہو گئے، پرندیاں اشیدیں اچھے سجاوٹ نہیں کرتے ہی نہیں جنہی اللہ سونے نے کی تھی۔ اللہ فرمایا جبریل جھنڈا لے جا کعبہ شریف دے اٹھے لا، یہ مواہب دنیا لکھا اور مدارج نبوت شاہ عبداللہ محدث دل میں لکھا ہے۔ یہ جبریل کو اللہ فرمایا جا جھنڈا لے جا اٹھے لا۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ جب جھنڈا جبریل نے لایا دلایا کعبہ شریف اس گالے سے میں دوبارہ اس کو کی رحمت ہے، رحمت ہے تو آپ سمجھ نہیں نہ آئی، رحمت سمجھا نہیں سکتا کام۔ بازار پورا دکانہ نال بھریا ہے، 100 دکان ایک لین 80 دکانہ تے لیٹن کوئی نہیں تے 20 دکانہ تے لیٹن ہے۔ مثال دے واٹے کو پوچھے کہ یارا یہ دکان تے لیٹن ہوئی ہے، یہ دکان کنا دی ہے؟ سنیا دی تو سکی آکھنا بھائی ملاد ہے جے سجی آتے بڑے سنیا دی۔ تسی سڑک پہ کھلوتے ہو روڈ تے پر ٹرک لگ گیا، وہ تے اتنے ملاد دا جھنڈا لگا ہوئے، گھڑے کو پوچھے بھیا ٹرک کی نہ لے؟ تو آکھنا کہ دنیا دا سانو کوئی نہیں پتا، پوری جو سڑک بھری ہے تو آجی تے جھنڈا لگا ہی ہے دنیا دے یہ ٹرک پورا پیٹ کوٹھیاں نال بھریا پیا ہوئے، جڑے کوٹھی دے اوتے میلاد دا جھنڈا لگا ہوئے، بڑے کو پوچھے بھائی نہ تے مذہب دا پتہ ہی، مسلک دا پتہ ہی، عقیدے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس آکھنا کہ بھائیا کارڈ تا میں کوئی نہیں ویکھے، دنیا دا بھی پتہ بھی کوئی نہیں، ان جنہ جھنڈا میلاد دا لایا ہے بندے سنی نہیں۔ اس گل دا اتفاق کرتے ہوئے اب بندہ سائیکل چلائی جاتا ہے تو سکے جھنڈی لائی ہو تے کوئی بندہ بھی ویکھے تو دا کہنا میں سائیکل والا بندہ بھی یہ ساری کا کوئی چیزاں ساری پہچان بن گئی۔
پاک پر مدینے شریف لے جائے سبحان اللہ اوتھے جدوں مدینے شریف جائیے نا میں بھی ہر سال جانا ویسے اللہ پاک کی سبھا بنایا ہے تو ملوں جائیے تے کچھ بندے اوتھے جدوں سلام کر کے نکلتے تے وہ کعبہ شریف کو کانڈ نہیں کرتے حضور دے روزے میں کانڈ وہ آج کر کے پیچھے ٹوٹے جاتے جیڑے اتنے وہ مطلب کھڑے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بالکل پوچھنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے بھی پاکستانی ہے بھی سنی سبحان اللہ کیوں بھائی یہ شناختی کارڈ ویکھیا پاسپورٹ تے لکھیا میں سنی آتے ہیں پاسپورٹ تے کوئی نہیں لکھیا پر جویں نہیں حرکتاں کرتا ہے سبحان اللہ انج دیاں سنی کردے ہوندے سبحان اللہ آئے سنی میں تیرے تو صدقے جاواں ادب تیری پہچان ہے سبحان اللہ ادب دی دیوانگی عشق دا دیوانہ بن اہل سنت دی پہچان اور اسی یہ پہچان میں نازاں سیانے سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکارے سب لوگ یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے ساڈی سیان انشاءاللہ یہی رہے یہ وہ نہیں جڑے کنڈ کر کے نہیں پھرتے یہ وہ نہیں جڑے درود پڑھتے ہیں یہ وہ نہیں جڑے مڑ مڑ یار دی گڑی پھیرے مارتے یہ وہ نہیں جڑے میلاد دا جھنڈا لیندے ہیں جڑے ٹرک تے جھنڈا ہے وہ ٹرک سنیاں دے جڑے گھر تے جھنڈا ہے وہ گھر سنیاں دے جڑے دکان تے جھنڈا ہے وہ دکان سنیاں دی ہے تے جھنڈا تو مقابلے تے بھی یہ نہ ملکی مطلب پڑھتا جی میں نہیں آندا بھئی تسی تے آکھ لو عقیدہ وچ میرا بھی ہے بندی جو گل لیندی ہے پر جیڑی شے تے میلاد دا جھنڈا ہے وہ شے جے سنیاں دی ہے تے پترے تے کعبے تے بھی لگا ہے پھر کعبہ بھی سنیاں نہیں ہویا اصل گل ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دا مطلب یہ ہے نہ ہن پنڈاں شہر والے تسی چھڈ گئے ہو پنڈاں وچ اجے بھی کسے گل چھوڑ ہوے تو بات نہیں لگدی اس گل دا پتہ نہیں کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں پتا وہاں ہوں تو کرو تو سنے ہو کوئی نہیں پتا ساڈے پنڈاں وچ رواج ہے جہے گھر چھوڑ جمے نا وہ باہر گھر دی باہرلی چوکھٹ تے شریف رکھتے ہیں اس گل کی نشانی ہوتی ہے جہاں باہروں لگے اور پتہ لگ جائے ایدے اللہ رحمت کی جہاں باہروں لگے اور پوچھن دی لوڑ نہ رہے اور پتہ لگ جائے بوڑھا ہی نہ لایا جی اس گل کو اسی پنڈانے شریف لکھتے ہیں وہ دھاگے نال بن کے نا شریف دا پتہ کیا درخت ہے وہ پتے بڑے سونے وہ دھاگے نال بن کے پنج کر کے ساڈے پنڈاں وچ جے بھی رواج جو لا چھڑدے باہروں لگدے آ ویندے رہندے بندے تو آندے بھائی ایں نال بھائی منڈا ہے ایں نال تے بھائی اللہ رحمت کیتی ہے ایک گل دسو کھاں جن نال منڈا ہوئے او ہی ٹنگدے کدی دوجیاں بھی ٹنگیا وہ اندر رحمت ہونا ہوئی تے شیر بھی ہوئی نا تے بھائیا نبی جی نال آیا خوشی بھی نہیں کرنی دوجیاں نے کرنے دی کیڑی لوڑ نبی اللہ جی نے مومناں نوں دتا ہے انہاں دا حق خوشی کرن دوجیاں کی لوڑ ہے او اے کر لین پر ویکھ لیا کر تے لنگر لب جائے دکھا لیا کر تے میں دھیان نہ سنیا لنگر انہاں نوں گوا چھڑیا کر ہو سکتا ہے لنگر دی برکت نال اللہ کرم فرما سبحان اللہ توجہ ہوندی پئی جناب عزیزان دی وقار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر ماحول بن گیا اور تا میرے سجے کے پیچھے بیٹھ گئی ہائے 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 حضرت سلطان العارفین فرمانے فجر دا ویلا ہو گیا جناب بہو فرمانے چل چنا کرے رشنائی
نبی سرکار دے ہون دا جس ویلے ویلا ہویا رات جائیے دن آ رہا ہے میرے رخصت ہو رہے روشنی آ رہی ہے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ اکبر کبیر عظیم من میرے پاک نبی سرکار کا میلاد ہونے والا ہے جبریل امین بھی کھڑے ہوئے نے کائنات اڑیگ دی پئی ہے سلطان بورا مسئلہ رہے فرمانے نے چڑھ چنا روشنائی تیرا ذکر کریں دے قد خرج لها نور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ جو نور دی صورت ظہور کی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور شام ایک ہی روشنی ہوئی کہ اس نور دی روشنی نال میری والدہ نے شام دے محلات ویکھ لے اتنا نور چمکیا کہ شام دے محلات میری والدہ نے ویکھے اس نور دی روشنی نال جڑا حضور دی ولادت دے وقت ظاہر ہوتا ہے جدوں بچے پیدا ہوندے ہیں تانوں پتہ ہے نا انہاں نال ولادت لگی ہوندی ہے دائیاں صاف کرتی ہیں تے پاک کرتی ہیں تے ماں دے اوتے نفاس دا جڑا خون ہے اس دی پیریڈ چالو ہو جاتی ہے تے جس بستر تے بچے پیدا ہوندے ہیں وہ بستر بھی ناپاک ہو جاتے ہیں انہاں بھی واش کرتے ہیں توجہ ہے کیا عزیزہ نے دیوکار کی بھی جاتے بچہ پیدا ہوئے جا ناپاک جیڑی دائی بچے نو ولادت مدد کرے ہو دائی ناپاک کپڑا ناپاک ماں ناپاک میں صدقے جاواں آمینہ دلال تو میرے نبی دنیا میں آئے نے پہلا ساری دھرتی نو پاک کیتا ہے بڑا بڑی دائی نو پاک کیتا ہے بڑا بڑی مائی نو ہی پاک کر چھڑیا فرما دے جو اعلان کیا العرض مسجد مطہورا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک کر دیا ایک سرکار کی آمد ہے اور حضور خود بھی پاک دائی بھی پاک مائی بھی پاک زمین بھی پاک یہ سارے اہتمام پتہ ہے کیوں ہے کیونکہ حضور ہوندے ہیں سجدہ کرنا تے سجدہ کرنا والا بھی پاک ہوتا ہے جڑی جا تے سجدہ کرے وہ جا بھی پاک ہونی چاہیے جو ہے کہ نا اللہ نے میرے نبی نے اتنا پاک فرمایا جس جگہ دا نسبت سے تعلق حضور نال ہو گیا جہاں پاک ہو گیا میرے حضور اوندے سجدے وچ سجدہ کے فرمایا ربے ابلی امتی حفیظ دائر کے دلے کے پہلو میں امت نادار آئے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے میرے حضور میں ہوتے آپ پہلا سجدہ کر کے اپنے امت کی بخشش کی دعا کی ہے اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے
کا روزے عدل سے درود یادگاری امت تیرا پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ سہانی گھڑی چمچماتا ہے کا چاند اس دل فروز ساتھ پھیرا بڑی بڑی مصطفیٰ جانے اس کے کفر روانہ ہوا اس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس کی نورانی آمد بھیجا Vai,